السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب تک آپ کے سامنے رمضان کورس کے 6 اسباق، مختلف جو رمضان المبارک اور روزے اور تراویح کے متعلق فضائل و مسائل تھے اس سمیت بیان ہو چکے ہیں۔ آج کا آخری اس کورس کا سبق ہے جو اعتکاف کے فضائل اور مسائل پر اور رمضان المبارک کی کچھ مخصوص عبادات، بالخصوص جو آخری عشرے کی کچھ مخصوص عبادات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اعتکاف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف دھرنا دے کر بیٹھ جانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح آپ سنتے رہتی ہیں نا، فلاں نے دھرنا دے دیا، روڈ کے اوپر بیٹھ گئے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کہ جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو اعتکاف بھی ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جو آدمی اللہ رب العزت کے در پر دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کا مقصد اور مطالبہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گی۔ اعتکاف اللہ رب العزت سے منوانے کا نام ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا نام ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کا نام ہے، اللہ رب العزت سے دکھ سکھ کرنے کا نام ہے۔ ہم نے تو اللہ رب العزت سے باتیں کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے کہ جس سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے۔ جس طرح آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے، دنیا کے اندر تیری رحمت عام ہے، آخرت میں تیری رحمت خاص ہوگی، اور اس قیامت کے دن کا مالک و مختار بھی صرف تو ہی ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب تیری اتنی تعریفات ہیں تو پھر ہم تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر دنیا میں وہ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی سورہ فاتحہ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ وہ ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے کہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو رائے وینڈ مرکز کے جو بزرگ حضرات ہیں ان میں سے تھے، تو ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، پھر خود ہی آ کر یہ واقعہ سنائے ممبر کے اوپر بیٹھ کے، کہ رائے وینڈ آنے کے لیے جو ہے اپنے گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، تیری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، تو نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میری طرف کوئی چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، میں تیری طرف چل کے آ گیا ہوں، تیری مسجد جا رہا ہوں، اب تو میری طرف دوڑ کے آنا۔ اللہ اکبر! کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے دل لگی کی بات کی کہ باری تعالیٰ، میں تو تیرے راستے میں چل گیا ہوں، میں تو تیری طرف چل کے آ رہا ہوں، اب تو میری طرف دوڑ کے آنا، جس طرح تو خود کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس شخص کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہیں کہ جو آدمی چل کے اللہ رب العزت کے راستے کی طرف آ رہا ہو، اتنی تیزی سے متوجہ ہوتی ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی دوڑ کے اس کو لپکے، دوڑ کر اس کے سامنے جا کر اس کا استقبال کرے۔ تو یہ اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 10 روز کا اعتکاف بھی فرمایا، اور اکثر آپ کا معمول یہی تھا کہ تقریباً ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت رہی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیک کام کو شروع فرماتے تو پھر وہ مستقل مزاجی سے کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اگر کسی وجہ سے وہ کام رہ جاتا تو پھر آپ اس کی قضا بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ رمضان میں آپ کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 10 کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دفعہ بالکل اعتکاف نہیں کر سکے، جیسے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے، بخاری شریف کی احادیث کے مطابق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے یا 3 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیا جاتا ہے جتنا کہ ایک فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس طرح کے 3 فاصلے جو ہے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔
تو اعتکاف جو ہے ایک بہت ہی بہترین اللہ رب العزت کے ساتھ ریاض و نیاز کرنے، اس کو منانے اور اس سے اپنے مطالبات جو ہے وہ منوانے کا ایک جو ہے وہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ انسان خود احتسابی بھی کر سکتا ہے، اس میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ کس طریقے سے گناہوں کی سیاہی سی جو ہے وہ داغدار ہے۔ خامیوں پر بھی انسان کی نظر جو ہے وہ رہتی ہے، اور جو پورا مہینہ پورا سال غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو غفلت سے چھٹکارا پانے کا بھی جو ہے یہ اعتکاف کی عبادت ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کو پانا ہے، کہ عموماً جو ہے وہ راتوں کو جاگ کر اٹھ کر عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے اس نے وہیں بیٹھ رہنا ہے اور تو کوئی کام کرنا نہیں ہے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ چلو شب قدر کی راتیں جاگ کر عبادت کر لیں۔ طاق راتوں میں جاگنا اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف والے کا یا اعتکاف کرنے والی کا دن کو سونا، رات کو سونا بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کی بہت بڑے فضیلتیں ہیں، بہت ہی لاڈلی عبادت ہے۔ انسان کو اگر سہولت ہو تو یہ اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ کسی سال بھی اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔